الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مریض کو دوا کا خوف دلا کر اسے بغیر علاج مارنا اس کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ جس طرح مرض کی شناخت ہو جانے کے بعد اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس سے پوری طرح دور رہنے کی تاکید کرنا معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح انسانیت کے ضامن حیات نظام اسلام سے انسانوں کو ڈرا کر اس سے دور رکھنے کی کوشش سے انسانیت کی حفاظت نہیں بلکہ اس کی بربادی ہوگی۔ موجودہ دور کے ماحول اور حالات نے آج پوری انسانیت کو ایسا مریض بنا دیا ہے جس کے مرض کی شناخت کرنے اور اس کا علاج بتانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ اس کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ معاشرے کے موجودہ مسائل اور انسان کے تمام فکری و عملی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ ہم اپنے ملک کے عزیز پاکستان کا جائزہ لیں تو یہاں بھی بہت سی بیماریاں عام ہو گئی ہیں جن سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، مگر ان کا مکمل علاج نہ ہونے کے سبب وہ بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثلا آج دنیا بھر میں ایڈز جیسی خطرناک بیماری نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور ہمارا ملک بھی اس کی زد میں ہے۔ اس بیماری کے اسباب و مرکات تلاش کر لیے گئے ہیں اور بیماری سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے بھی اختیار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ناجائز تعلقات ہی اس خوفناک بیماری کی اصل وجہ ہے، اور اس خرابی کی ایک بڑی وجہ عریانیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پر انگیختہ کرنے والے نیم برنہ لباس میں مردوں کے دوش بدوش مخلوط پارٹیوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ صورتحال نفسیاتی طور پر بہت سی برائیوں کو دعوت دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناگہانی کیفیت اور بدسلوکی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر ہم واویلا مچاتے پھرتے ہیں۔ انسداد جرائم کی تدابیر آج حکومت کے ذمہ داروں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایسے جرائم کے انسداد کے لیے کیا کریں۔ تمام دانشور ارباب العقول ان جرائم کا اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر تلاش کرتے ہیں۔ جرائم زدہ علاقوں کا تعین، ان کی چوکسی، بسوں میں CCTV کیمرے اور لائٹ جلائے رکھنے کی تاکید، اور اس فعل بعد ملوث افراد کو عزیزناک سزا کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ ایسے وحشیانہ اور شرمناک فعل کو انجام دینے والے مجرمین کو سخت ترین سزا دی جانی چاہیے، مگر حال کے طور پر صرف یہی باتیں کافی نہیں ہیں۔ شراب نہ پینے کی ہدایت کر دینا یا بورڈ لگا دینا کافی نہیں ہے۔ کیا بسوں میں CCTV کیمرے لگا دینے سے انسان کا ضمیر اور اس کا کردار درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی تمام دانشوروں کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے آئلی نظام، اخلاقی تعلیمات اور تعزیراتی قوانین کا بھی مطالعہ کریں، پھر انہیں عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ یہ محض نظریاتی چیزیں نہیں ہیں بلکہ آزمودہ ہیں۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات۔ اسلام انسانوں کو معاشرتی زندگی تباہ و برباد کرنے والی چیزوں مثلا ظلم، زیادتی، قتل، غارت گری، بدکاری، بد اخلاقی، چوری، زناکاری وغیرہ سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہیں اپنے مالک اور پیدا کرنے والے کا خوف دلا کر ان کے دل کی کجی کو درست کرتا ہے۔ آج معاشرے میں لوٹ کسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جیل سازی وغیرہ کی جو بیماریاں عام ہو گئی ہیں، صرف اسلامی تعلیمات ہی میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کی عزت پیاری ہے، اسی طرح دوسروں کی عزت ناموس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی کے نام پر جس طرح خواتین کو کھلونے کی مانند استعمال کیا جا رہا ہے، گھر اور حجاب کو قید سمجھنے والی خواتین کس آسانی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے خواتین کو ایسی آزادی نہیں دی ہے جس سے وہ غیر محفوظ ہوں اور نیم برنہ لباس پہن کر لوگوں کے لیے سوانح تفریح یا ان کی نظر بد کا شکار ہو جائیں۔ خواتین کی اسلامی ہدایات۔ اسلام نے خواتین کو علیحدہ طور پر بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے
اور بہت سی چیزوں سے روکا ہے۔ مثلاً انہیں اپنے بناؤ سنگار کو دکھانے کی بجائے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور پردہ کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اسی طرح غیر ضروری طور پر بازاروں میں پھرنے کی بجائے گھروں میں محفوظ طریقے سے رہنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اس کے علاوہ خواتین کا ہر وہ طرز عمل جو اجنبی مردوں کو ان کی طرف مائل کرے یا ان کی جنسی خواہشات کو بھڑکائے، اسے حرام قرار دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ خاتون جو خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو لے تو ایسی خاتون بدکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی خواتین پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دو طرح کے انسان ایسے ہیں جن کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ ان میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ ان کے سر کھولے ہونے کی وجہ سے بختی اونٹنیوں کی کوہان کی طرح ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں، یہ تبرج اور سفور اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے سخت قسم کی وعید ہے۔ باریک اور تنگ لباس، زیب تن کرنے اور پاک دامنی سے منہ موڑنے والی اور لوگوں کو فحشکاری کی طرف مائل کرنے والی عورتوں کے لیے مردوں کو تنبیہ۔ اسی طرح مردوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ غیر محرم عورتوں یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے کو ٹکٹی باندھ کر نہ دیکھیں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور زنا کے موقعات سے بچیں، چہ جائے کہ زنا جیسے بدترین عمل کا شکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، زنا کے قریب مت پھڑکو، وہ بہت برا فعل ہے، کھلی بے حیائی ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ موجودہ دور میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رجحان عام ہو گیا ہے۔ اسلام اس رشتے کو نہ صرف غلط قرار دیتا ہے بلکہ اجنبی خواتین سے میل جول، غیر ضروری گفتگو اور اختلاط سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ محرکات ہیں جو انسان کو بدکاری اور فحاشی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے روکا ہے۔ عورتوں غیر محرم کے پاس جانے سے بچو، اور کوئی ناگزیر ضرورت ہو یا کسی اجنبی عورت سے کچھ دریافت کرنا ہو تو پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اسلام جرائم کو بالکل جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، اس لیے وہ انسانوں کو زیور اخلاق کردار سے راستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کاش دنیا والے انسانوں کو اسلامی تعلیمات سے ڈرانے کی بجائے اس کی تعلیمات کو سماج میں نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہوتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرتی اور ہمارا معاشرہ صحت مند ہو کر امن و امان کا گہوارہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق اچھے فرمائے اور ہمیں بیمار معاشرے میں جتنی بیماریاں ہیں اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔